اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کے بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا۔ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، ادعوا اللہ، پکارو اللہ کو، دعائیں مانگو اللہ سے، مدد مانگو اللہ سے، عبد الرحمن، یا اس کو پکارو رحمان کے نام سے۔ اللہ کے ذاتی صفاتی کسی نام سے، اللہ تعالیٰ اللہ کا ذاتی نام ہے، الرحمن الرحیم صفاتی نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ذاتی نام سے پکاریں یا صفاتی نام سے پکاریں، لیکن پکارنا صرف اور صرف اللہ کو ہے مدد کے لیے اور اپنی دعاؤں میں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کی عبادت کرنا، اس سے دعائیں مانگنا، اس سے مدد مانگنا، اس سے امیدیں رکھنا مدد کی، یہاں اس دنیا میں یا آخرت میں، اللہ کے علاوہ یہ سب کے سب شرک ہے۔ حاضر میں مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ غائب کی باتیں ہیں کہ غائب میں جب کوئی موجود نہیں ہے تو سوائے رب کی ذات کے انسان کسی سے مانگ نہیں سکتا۔ تو اللہ کے اس سے مانگیں اور اس کے یا اس کے نام، صفاتی خوبصورت نام اسماء الحسنی، ان کا واسطہ دے کے ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگیں۔ ایامن، جس بھی نام سے پکارو، جس بھی نام سے اللہ کو پکارو، تدعو، اس کو بلاؤ، اس سے دعائیں مانگو، مدد مانگو، فلہ الاسماء الحسنی، تو اس کے نام بہت خوبصورت ہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے نام بہت خوبصورت ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت بھلے ہیں، ان کے پڑھنے سے بھی بھلائی ہی بھلائی ہے، ان کے حکمت سمجھنے میں بھی بھلائی اور نیکیاں ہیں۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، بالکل ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے انسان میں دنیا میں انسان کو کسی چیز سے محبت ہوتی ہے، خاص طور پہ اپنے کوئی چھوٹا بچہ کوئی ہوتا ہے تو اس کے انسان ہر ادا پہ ایک نام رکھتا ہے، ہر اس کی بات پہ ایک نام رکھتا ہے۔ جیسے قرآن کے اندر سورہ فاتحہ ہے، اللہ نے اس کے کئی نام رکھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پیاری ہے، اور اللہ نے قرآن کے ساتھ اس کا علیحدہ سے ذکر فرمایا، حالانکہ وہ قرآن کا حصہ ہے اور قرآن کا دباچہ ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کے ساتھ ایسی محبت کریں کہ اللہ کے بخشش ہے تو اللہ غفور ہے، اللہ رحم فرما رہا ہے تو اللہ الرحمن ہے، اللہ اپنا کرم اور فضل فرما رہا ہے تو اللہ کریم ہے، الکریم، الحبیب، الخبیر، المتکبر، المالک، مالک الملک، ذوالجلال والاکرام، المنتقم۔ سارے نام اللہ کے بہت پیارے ہیں اور بہت خوبصورت ہے، اور اللہ کو ان ناموں سے پکارنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیں ہمارے قرآن کے اندر یہ اکثر آپ کو مل جاتے ہیں لکھے ہوئے، ان کو پڑھنا بھی چاہیے، ان کو زبانی بھی یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ ایامن تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، سب اس کے خوبصورت نام ہے، جس سے پکارو، اس کے ذاتی نام سے پکارو، اس کے صفاتی نام سے پکارو، وہ سب خوبصورت ہے۔ ولا تجہر، اور اے میرے بندے مت اپنی آواز کو اونچا کر، بصلاتک، نماز پڑھتے ہوئے، ولا تخافت بہا، اور نہ ہی اس آواز کو بہت آہستہ کر، وابتغی بین ذالک سبیلا، اس کے درمیان اپنی بات کو رکھ۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو، تنہائی کی بات ہے، امام کے پیچھے ہو تو پھر تو امام کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن اگر تم تنہائی میں نماز پڑھ رہے ہو، نماز تہجد پڑھ رہے ہو، نوافل پڑھ رہے ہو، سنت پڑھ رہے ہو، تو اپنے الفاظ کو ایسے ادا کریں کہ تمہاری زبان بھی ہلے اور تمہارے ہونٹ سے بھی ادا ہوں، منہ بند کر کے دل ہی دل میں نہ پڑھیں، اور ایسی قرأت کریں کہ جیسے درمیانی ہوتی، نہ تو بہت چیخ کے کریں اور نہ ہی اس کو بہت کم آواز میں کریں، چلا کر بھی نہیں کرنا اور بالکل اس کو دوسرے تک آواز اس کو بھی نہیں کرنا،
تو تلاوت میں نماز کے اندر آواز کا اتنا اعتدال ہو کہ لوگوں کو آواز بھلی بھی لگے اور لوگوں کو آواز اچھی بھی لگے، لوگوں تک آواز پہنچے بھی صحیح، اس آواز سے پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے تو آپ کی آواز اپنے مبارک حجرہ سے باہر نہیں آتی تھی۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حجرہ کتنا بڑا تھا، ایک کمرہ تھا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ جب سجدہ کرتے تو میں اپنے پاؤں سکیڑ لیتی اور جگہ بنتی آپ سجدہ کرتے، لیکن اس جگہ سے آپ کی آواز باہر نہ آتی۔ لیکن نماز پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے انسان کے ہونٹ بھی ہلنے چاہیے اور انسان کی زبان کو بھی ہلنا چاہیے، صرف دل ہی دل میں یا آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھ کے یہ اس کی اجازت نہیں تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نماز کے اندر بھی اور ویسے جب انسان قرأت کرتا ہے اس وقت بھی یہ کہ کسی کے انسان کے خلل واقعہ نہ ہو آرام میں، ایون قرآن پڑھتے ہوئے بھی اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اگر کوئی آرام کر رہا ہے یا کسی کا کوئی مسئلہ ہے اس تک آواز نہ جائے، لیکن آواز بالکل ایسے ہی نہ ہو کہ بس آنکھوں سے اور دل سے پڑھ رہا ہو لیکن اس کے ہونٹ بھی نہ ہل رہے ہو۔ تو یہ انسان کے جب ہونٹ بھی ہلتے ہیں، زبان بھی ہلتی ہے، تو انسان کی اتنی آواز ہوتی ہے کہ وہ اندر سے اس کے کانوں کو جاتی ہے۔ ہاں جہاں پہ یہ ممکن ہو تو ہلکی سی آواز انسان کے کانوں سے وہ باہر سے بھی اس قرآن کی آواز کو سنے نماز پڑھتے ہوئے تو یہ بہتر ہے، لیکن اگر کسی کے آرام میں یا کسی کے مسئلہ کوئی اور نہ ہو کہ کسی کے آرام کی کوئی تکلیف کا باعث نہ یہ بات بنے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ سب تعریفیں سب شکر اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ بہترین کلمہ شکر ہے، الحمدللہ بہترین دعا ہے، الحمدللہ دکھ اور سکھ میں ہر صورت میں ہر بات پہ کہنی چاہیے الحمدللہ۔ عام طور پہ ہم کسی خوشی میں تو یا کسی نعمت کے پانے پہ تو الحمدللہ کہتے ہیں، لیکن کسی پریشانی اور تکلیف میں ہمارے ہاں یہ رواج ہی نہیں کہ ہم اس کو سمجھیں۔ اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کرنا جس حال میں اللہ رکھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ سب تعریفیں سب شکر اس ذات کے لیے ہیں، اللہ جس نے لم یتخذ ولدن، جس نے کسی کو اولاد نہیں اپنایا، جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یولد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس نے کسی کو اولاد بنایا، سب تعریفیں اسی کی ہیں، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ ہی اس نے کسی مخلوق کو اپنی بادشاہی میں شریک کیا ہے۔ مخلوق میں سے کسی کو اپنے اختیارات میں اس نے کسی کو شریک نہیں کیا۔ یہ دیکھیں قرآن دو ٹوک الفاظ میں ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ اللہ کے اختیارات میں کسی اور کی شرکت نہیں ہے کہ کل کوئی ہمیں بخشوا لے گا، کل کوئی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کل ہمارے لیے کوئی معافی کا باعث بنے گا، نہیں، ہم نے خود بننا ہے اور اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اور نہیں ہے کوئی بھی اس ذات کے لیے من الذل، کسی کمزوری کی وجہ سے، کسی ضرورت کی وجہ سے، وَقَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور بڑھائی بیان کرو اس کی جیسے بڑھائی بیان کرنے کا حق ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے پاس کوئی کسی چیز کی کمزوری نہیں ہے کہ وہ یہ کام خود نہیں کر سکے اور اپنی مخلوق میں سے کسی کی مدد لے لی یا کسی کے ذمے کوئی ڈیوٹی لگا دی۔ نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، کوئی اللہ کی ذات اور صفات میں شریک نہیں ہے۔ اللہ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی، وہ اس قابل ہے کہ اس کی بڑائی بیان کی جائے اور ایسی بڑائی بیان کی جائے کہ جیسے بڑائی بیان کرنے کا حق ہے۔ جتنی اللہ کی عظمت ہے، جتنی اللہ کی شان ہے، جتنے اللہ نے کسی کو علم عطا فرمایا ہے، جتنا انسان کو اللہ نے شعور اور عقل عطا فرمایا ہے، اور جتنا اس کے پاس ہو سکتا ہے وہ اپنے رب کی بڑائی بیان کرے، جتنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اتنی اپنے رب کی وہ بڑائیاں بیان کرے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ باقی اللہ کی کسی بھی بات میں کہ یہ اللہ بھی کر سکتا ہے اور کوئی اور بھی کر سکتا ہے، نہیں، صرف اور صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ ہر کام صرف اور صرف اللہ کی اذن سے ہوتا ہے، خواہ وہ درخت سے ایک پتہ گر رہا ہو وہ بھی میرے اللہ کے حکم سے گرتا ہے اور میرے اللہ کے علم میں ہوتا ہے، تو اس سے بڑا کام تو کوئی اور ہو سکتا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں، گرنے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ آج ہماری سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوئی، زندگی رہی تو انشاءاللہ سورہ کاف کی ابتدا کریں گے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوئی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔